اللہ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو کیوں بنایا؟ انبیاء کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام کیا تھا؟ جانیں گے ان سوالوں کے جوابات کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کا باپ کے اوپر حق یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے اور اسے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کی تفسیر پیش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب۔ اور ان لوگوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہی میں کا عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کھلاڑی، جادوگر اور پکا جھوٹا ہے۔ خوبصورت تلاوت اور اس کے ترجمے کو ملاحظہ کر لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 4 ہمیں کیا پیغام دیتی ہے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا۔ پیغام نمبر 1، مخالف لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت اور مضبوطی کو ان کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ لوگوں میں سے ہونا پیغمبر کی قوت ہے، لیکن کفار اسی چیز پر تعجب کرتے ہیں۔ نمبر 2، انبیاء کی سب سے اہم ذمہ داری ڈرانا ہے۔ نمبر 3، نبی کو لوگوں میں سے ہی ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر بھی لوگوں کے جیسی ضرورتیں اور احساسات ہوں اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ اور رہبر بن سکے۔ نمبر 4، بیجا غرور اور سختی کی وجہ سے انسان ہر اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق نہ ہو۔ نمبر 5، کفار منطق کے ذریعے جیتنے کے بجائے تہمت لگاتے ہیں۔ اب آئیے سورہ صاد کی مزید 3 آیتوں یعنی آیت نمبر 5، 6 اور 7 کی بھی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق۔ بھلا دیکھو تو اس نے تمام معبودوں کو ملیا میٹ کر کے بس ایک ہی معبود قائم رکھا۔ یہ تو یقینی بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے چند روداد لوگ مجلس واعظ سے یہ کہہ کر چل کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چل دو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، یقیناً اس میں اس کی کچھ ذاتی غرض ہے۔ ہم لوگوں نے تو یہ بات پچھلے دین میں کبھی سنی بھی نہیں، ہو نہ ہو یہ اس کی من گڑت ہے۔ بہترین تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیتوں کے پوائنٹس یعنی نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نکات: عجاب بہت عجیب چیز کو کہا جاتا ہے۔ انطلاق کسی سے جدا ہو کر جانے کو کہا جاتا ہے۔ اختلاق کا معنی ہے ایسی بناوٹی چیز جو پہلے نہ رہی ہو، یعنی یہ چیز اس کی من گڑت ہے اور اس نے خود ہی اسے بنایا ہے۔ ملا اس گروہ کو کہا جاتا ہے جن کا نام اور عنوان رودار ہو۔ ملت الآخرہ سے کفار کی مراد حضرت عیسیٰ کا دین ہے جو دین اسلام سے پہلے آخری آسمانی دین تھا، کیونکہ وہ لوگ تثلیث کے قائل تھے۔ ہو سکتا ہے ان ھذا لشیء یراد سے مراد یہ ہو کہ یہ توحید کی دعوت وہی سرداری ہے
جو پیغمبر کی چاہت اور مراد ہے، اور اگر بت پرستی کا نظام ختم ہو جائے تو مسلمانوں کے پیشوا پیغمبر اسلام ہوں گے، اور یہی تو پیغمبر کا ارادہ ہے۔ وہ توحید کی دعوت دے کر خود تم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تفسیر المیزان۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئی ان تینوں آیتوں کے پیغامات کو بھی بغور ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام جھوٹے معبودوں کی نفی اور انکار اور خدائے واحد کو ثابت کرنا ہے۔ نمبر 2، کفار توحید میں الجھے ہوئے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، نبوت میں بھی عجبوا ان جاءہم منذر منہم، اور معاد میں بھی اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، سورہ اسراء آیت نمبر 49۔ نمبر 3، زیادہ تر لوگوں کے لیے اپنے پرانے عقائد کو چھوڑ کر نئی فکر کی توجہ دینا سخت اور تعجب آور ہوتا ہے۔ نمبر 4، کبھی کبھی باطل اس درجہ بلند اور قدرت والا ہو جاتا ہے کہ سچی اور حق بات عجیب اور غیر قابل قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، کفر کے سردار اپنی بات پہنچانے کے لیے پہلے خود گمراہی کی طرف جاتے ہیں اور پھر دوسروں کو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ نمبر 6، کفار کے درمیان کچھ لوگ دوسروں کی گمراہی اور ہٹ دھرمی کے سبب ہوتے ہیں۔ نمبر 7، کافروں کو ان کی باتوں اور اعمال کے ذریعے پہچانے۔ الف، شک ڈالنا اور فتنہ پیدا کرنا۔ بے، حق کی مجلس سے لوگوں کو دور کرنا۔ جیم، غور و فکر کے بجائے تعصب اور ڈٹے رہنے کی دعوت دینا۔ دال، اپنے بزرگوں کے دین پر باقی رہنا یا اسلام کے مقابلے میں دوسروں کے دین کو پیش کرنا۔ نمبر 8، کفار لوگوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے رجحانات سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے۔ نمبر 9، ہر طرح کا صبر اور استقامت اچھی چیز نہیں ہے۔ اصبروا علی آلہتکم، اور اسی طرح ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی، لہذا یہ نہ کہا جائے ھذا اختلاق۔ نمبر 10، انبیاء اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور کفار بتوں کی راہ میں صبر کرتے ہیں۔ نمبر 11، کفر کے سردار گمراہی پر باقی رہنے اور استقامت کرنے کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ کو لوگوں میں سے ہی ہونا چاہیے، تاکہ اس کے اندر بھی لوگوں جیسی ضرورتیں اور احساسات ہوں اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ عمل اور رہبر بن سکے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ کی سب سے بڑی ذمہ داری لوگوں کو ڈرانا ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کام جھوٹے معبودوں کا انکار اور ان کی نفی اور خدائے واحد کو ثابت کرنا تھا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ جلد ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔